بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین اما بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، نبوت والی زندگی کو جب ہم دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں تو ایسی صورت میں پہلا حصہ ہوتا ہے مکی زندگی اور دوسرا حصہ ہوتا ہے مدنی زندگی۔ مکی زندگی اس زندگی کو کہتے ہیں جو ہجرت سے پہلے کی زندگی ہے۔ اب ہجرت سے پہلے کی زندگی میں آپ مکہ میں اندر ہوں یا مکہ سے باہر کسی اور جگہ پر ہوں، حتیٰ کہ جب آپ طائف گئے تھے اس طائف کے قصے کو، طائف کے واقعے کو بھی مکی زندگی ہی کہا جاتا ہے۔ تو جیسے قرآن مجید میں ہے مکی صورت اور مدنی صورت، مدنی صورت اور مکی صورت میں فرق کیا ہے کہ ہجرت سے پہلے جو آیتیں نازل ہوئی وہ سب مکی صورتیں ہیں، ہجرت کے بعد جو آیتیں نازل ہوئی وہ سب مدنی صورتیں ہیں، اب چاہے وہ مدینہ میں نازل ہوئی ہوں یا مدینہ کے باہر کسی اور شہر میں بھی، لیکن کہا جائے گا اس کو مدنی سورہ۔ تو ایسے ہی نبی کی مکی زندگی اور مکی زندگی اور مدنی زندگی، تو مدنی زندگی اس زندگی کو کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے والوں سے تنگ آ کر جو لوگ آپ کو ختم کرنا چاہتے تھے اس مکہ شہر کو چھوڑ کر آپ مکہ سے شمال کی جانب، نارتھ کی طرف تقریباً 450 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے ایک نئے شہر میں، ایک نئے شہر میں جس کا نام پہلے یثرب ہوا کرتا تھا، اس شہر کے اندر آپ جا کر پناہ لیتے ہیں، وہاں آپ آباد ہو جاتے ہیں۔ اور وہاں جا کر آباد ہونے کی وجہ یہ تھی، آپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مدینہ کے لوگوں نے، جن لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا، ان لوگوں نے یہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں رہتے ہیں، لیکن مکہ میں ان کی زندگی کو ہمیشہ خطرہ ہوتا ہے، لوگ آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں اور آپ کی دعوت میں رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں۔ تو مکے مدینے والوں نے یہ مطالبہ کیا کہ آپ مدینہ جائیں، ہم یہاں آپ کی مدد کریں گے، یہاں رہتے ہوئے کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا، آپ کی جو شخصی زندگی ہے، جو گھریلو زندگی ہے، کم سے کم یہ سکون میں رہے گی۔ جب یہ زندگی سکون میں رہے تو ایسی صورت میں دعوتی کام کرنے میں آپ کو آسانی ہوگی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دعوت کو قبول کر لیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کر کے جانے کا حکم دے دیا۔ ہجرت کس کو کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے، تو یہ ہجرت کسے کہا جاتا ہے؟ یہ ہجرت کہتے ہیں کہ اسلام کی حفاظت کی خاطر، اسلام کی حفاظت کے لیے کسی جگہ پر اگر اسلام پر عمل کرنے میں دشواری ہو تو اپنے ایمان کو بچانے کے لیے کسی دوسری جگہ پر منتقل ہونا، اس کو کہا جاتا ہے ہجرت۔ تو یہاں پر آپ کا مقصد صرف یہی تھا، یہاں پر آپ کا مقصد صرف یہی تھا کہ اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اسلام کی حفاظت کریں، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کہ ان کے ایمان کی حفاظت کریں اور اسلام کی دعوت کو اور فروغ دیں، اس کی نشر و اشاعت اور آگے بڑھاتے رہیں۔ اس مقصد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے، اور پھر ہم نے دیکھا کہ مکہ میں 13 سال آپ رہے نبی بنائے جانے کے بعد۔ اس 13 سال کی زندگی میں جن لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا ان کی تعداد ہم انگلیوں پر گن سکتے ہیں، انتہائی کم۔ جبکہ جب آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے اور مدینہ میں آپ نے 10 سال گزاری،
مکہ کے 13 سال تھے، لیکن مدینہ میں 3 سال کم، 10 سال. یہ 10 سال کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے لوگوں میں اسلام کی دعوت پھیلائی وہ لاکھوں میں ہو گئی. یعنی 10 سال میں جو کامیابی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دیا تھا وہ ایک بے مثال تھی. اس طرح سے مدینہ ہے، مکہ ہے، طائف ہے، یمن ہے، ملک شام ہے اور ملک عراق ہے، جگہ 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 اسلام قبول کرنے والے، اسلام کو ماننے والے پھیل گئے. تو مدینہ کی زندگی ایک خوشحال زندگی، کامیاب زندگی، اچھی زندگی، جس زندگی سے آپ خوش بھی تھے، وہاں کے لوگوں سے بھی آپ خوش تھے، اور ان لوگوں نے بھی آپ کے اس دعوتی مشن میں ایسے ساتھ دیا کہ اس دعوتی مشن میں اگر کوئی رکاوٹ بنتا تو وہ اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے. تو یہ جو مدنی زندگی ہے، مدنی زندگی میں آپ جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منور آئے تو یہاں پر کون کون سے واقعات پیش آئے، یہ 10 سال کا عرصہ کیسے گزرا ہے، تو اس کو ہم یہاں سوال و جواب کی روشنی میں پڑھتے ہیں. تو سب سے پہلی چیز، پہلا جو سوال ہے یہاں پر کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہاں یہودیوں کے کون کون سے قبیلے اور ان کے گروہ آباد تھے. اب یہاں جب آپ سلم مدینہ آئے تو یہاں ایک نئی قوم تھی، وہ قوم تھی یہود. جب آپ مکہ میں تھے تو مکہ میں یہ قوم نہیں ہوا کرتی تھی. مکہ میں جن سے مقابلہ تھا یا جو آپ کے مخالف تھے وہ صرف ایک تھے، اور وہ تھے مشرکین. صرف مشرکین تھے، مشرکین کے علاوہ کسی اور سے کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی. اور وہاں مکہ مکرمہ ایک ایسا شہر ہے دنیا کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شہر کو ہمیشہ باہر کی قوموں کے غلبے سے محفوظ رکھا. مکہ پر نہ کبھی یہودیوں نے حملہ کیا، نہ کبھی عیسائیوں نے حملہ کیا. حالانکہ مکہ میں جو قبائل ہوتے تھے وہ قبائل آپس میں لڑتے تھے، ان کے پاس دنیا کی ترقیاتی چیزیں بھی بہت کم تھی. اور ادھر قیصر و کسریٰ جیسی بڑی بڑی حکومتیں ہوا کرتی تھی ملک شام، ملک عراق میں. اور ادھر یمن کے اندر جو جو بادشاہ ہوتے تھے، ابرہہ جیسا بڑا بڑا حاکم ہوا کرتا تھا حبشہ کی جانب سے، وہاں پر یمن کے اندر بڑی حکومت تھی. تو اس کے ساؤتھ میں، مکہ کے ساؤتھ یعنی جنوب میں بڑی حکومت تھی. مکہ کے شمال ملک شام، ملک عراق میں وہاں بھی بڑی حکومت تھی. اس کے باوجود بھی کبھی بھی ان لوگوں نے مکہ مکرمہ پر قبضہ نہیں کیا اور نہ وہاں پر اپنا تسلط حاصل کیا. تو اس طرح سے مکہ میں تو آپ کے خلاف کھڑے ہونے والے صرف ایسے لوگ تھے جن کو مشرک کہا جاتا ہے. مدینہ آنے کے بعد یہاں جیسے مدینہ میں معاونین ملے، آپ کی دعوت کی مدد کرنے والے ملے، وہیں پر یہاں مدینہ کے اندر مخالفین کی الگ الگ جماعتیں ملی. جیسے منافقین بھی تھے، مشرکین بھی تھے. منافقین مکہ میں نہیں تھے، منافقین مدینہ میں تھے. مشرکین بھی تھے، مشرکین مکہ میں بھی تھے اور یہاں بھی رہے. اور یہاں یہود بھی تھے اور یہ یہود مکہ میں نہیں تھے. تو یہاں یہود کے کون کون سے گروہ تھے، کتنے قبیلے تھے، یہ سوال ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ مدینہ منورہ کے اندر 3 بڑے قبیلے آباد تھے یہودیوں کے، اور ان کے جو نام ہیں بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع. بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع، یہ 3 قبیلے ہیں یہودیوں کے بڑے قبیلے. اور ان لوگوں کے پاس مدینے کا پورا بازار تھا. یہودی مدینے کے بازار پر کنٹرول کیے ہوئے تھے. ان لوگوں کا غلبہ تھا پورے مدینے کی معیشت پر. بازار میں ان کا پیسہ چلتا تھا، بازار میں ان کا سامان چلتا تھا. بازار میں یہ لوگ ان سے سود سے قرضہ لے کر تجارتیں کرتے تھے، لوگ ان کے مقروض ہوا کرتے تھے. تو ان لوگوں نے
اپنی دولت کا ایسے جال بچھایا ہوا تھا کہ سود کے ذریعے پورے مدینہ اس کے اطراف کے عربوں کو انہوں نے اپنا غلام بنا کے رکھا ہوا تھا، اور ان کی ذہنوں پر ان کا کنٹرول ہوا کرتا تھا۔ یہ لوگ مسجد نبوی سے جب ہم قبا کی طرف جاتے ہیں تو قبا، مسجد قبا کے قریب میں یہ تینوں قبائل کی آبادی تھی، مسجد نبوی سے قبا کی طرف۔ تو مسجد نبوی اور قبا کے درمیان کا جو حصہ ہے، اس حصے میں یہ تینوں قبیلے تھے، تینوں الگ الگ جگہ تھے، تینوں کے پاس قلعے بھی تھے، تینوں کے اپنے الگ الگ سردار تھے، تینوں کے اپنے اپنے کھجوروں کے باغات تھے، تینوں کی اپنی تجارتیں تھیں، اور ان تینوں کے تعلقات مکے والوں سے بھی تھے۔ جہاں جہاں بھی بڑے بڑے سردار ہوتے تھے وہاں سے ان کے تعلقات رہے، مکہ کے بڑے بڑے سرداروں سے ان کے تعلقات، مدینہ کے بڑے بڑے سرداروں سے ان کے تعلقات، مدینہ کے جو منافقین تھے ان سے بھی تعلقات۔ اب یہاں پھر سوال ہے 102 کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ رہے تھے تو آپ کا یہودیوں کے بارے میں رد عمل کیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ چھوڑ کر مدینہ منورہ کی طرف تشریف لائے تو آپ نے آتے ہی کچھ دنوں کے بعد یہاں آباد یہودیوں سے امن کا معاہدہ کیا، اپنے اور یہودیوں کے درمیان ایک صحیفہ عہد نامہ لکھوایا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو آپ نے یہاں پر دیکھا یہودیوں کے 3 قبیلے ہیں، تو ایسا نہیں ہوا کہ آتے ہی آپ نے یہودیوں کو مارنا شروع کر دیا، یا یہودیوں کے خلاف آپ نے جنگ بھڑکایا، یا مدینے والوں کو مسلمانوں سے کہا کہ یہودیوں پر حملہ کریں گے۔ نہیں، آپ نے ان یہودیوں کے ساتھ امن کا معاہدہ کیا۔ امن کس طرح سے؟ کہ آپ ہم پر حملہ نہیں کریں گے، ہم آپ کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، آپ مدینہ آ سکتے ہیں، ہم آپ کے علاقے میں آ سکتے ہیں، آپ ہمارے شہر میں آئیں تجارت کیجیے، ہم آپ کے علاقے میں آتے ہیں تجارت کرتے ہیں۔ لین دین کا بھی یہ معاہدہ رہا کسی بھی طرح سے، بس یہودیت جو آپ کی اپنی ہے وہ وہاں رہے گی، ہمارے پاس نام ہے، لیکن دنیاوی اعتبار سے رہنے میں کسی کو کوئی پریشانی نہیں۔ آپ کے گھر وہاں آباد ہیں، ہم آپ کے گھروں پر حملہ نہیں کریں گے، آپ ہمارے گھروں کو نقصان نہ پہنچائیں۔ آپ کی اپنی معیشت ہے، آپ کا بازار ہے، آپ جہاں چاہیں اپنا بازار جما سکتے ہیں۔ تو نبی نے ان سے امن کا معاہدہ کیا۔ اسے سمجھ میں آتا ہے کہ یہودیوں کے ساتھ امن کا معاہدہ کر لینا یہ بزدلی نہیں ہے، یہ ڈرپوک کی نشانی نہیں ہے۔ جیسے آج کل بہت سے مولوی یہ کہتے ہیں کہ اگر آج مسلمانوں نے یہودیوں سے امن کا معاہدہ کر لیا تو پھر وہ مسلمان نہیں رہیں گے، تو کرنا کیا ہے؟ تو لوگ کہتے ہیں بس جنگ کرنا ہے صرف، یعنی یہود کا مطلب خالی ان سے جنگ کرنا ہے۔ تو یہود کا یہ مطلب تو نہیں ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے امن کا معاہدہ کیا، لیکن یہود تو یہود ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں، صرف مسلمانوں کو نہیں، دنیا کی ہر قوم کو دھوکہ دیتے ہیں۔ جن سے ان کا کام بنتا ہے انہیں وہ استعمال کرتے ہیں، اور کام ختم ہو جائے، ضرورت نہ رہے تو انہیں ہاتھ دکھا دیتے ہیں۔ آج دنیا میں لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ یہود مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، تو یہود صرف مسلمانوں ہی کو دھوکہ نہیں دے رہے ہیں، یہود دنیا کی ہر قوم کو دھوکہ دے رہی ہے۔ یہود دنیا کی ہر قوم کو دھوکہ دے رہے ہیں، ہر ملک کو دھوکہ دیتے ہیں۔ بس تھوڑی سی طاقت جم جانے دیجیے، اس کے بعد وہ اپنا پھر وہ ان کا جو مشن ہے، ان کے جو مقاصد ہیں وہ سامنے لاتے ہیں۔ لیکن یہاں پر مدینہ منورہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہودیوں سے امن کا معاہدہ کیا تو کیا ہوا؟ تو کہتے ہیں تھوڑے عرصے کے بعد ان یہودیوں نے عہد اور معاہدہ توڑ لیا۔ جو معاہدے ہوتے تھے وہ معاہدہ توڑ دیتے تھے، یعنی مخالفت کرتے تھے۔ جب امن کا معاہدہ ہوا کہ
آپ مدینے والوں پر حملہ نہیں کریں گے، مسلمانوں پر، اور نہ ہم آپ پر حملہ کریں گے، نہ آپ کو نقصان پہنچائیں گے، آپ ہم کو نقصان نہ پہنچائیں۔ مگر ہوتا ایسا تھا کہ وہ برابر ٹائم ٹائم سے مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے تھے، مسلمانوں پر حملے کرتے تھے۔ چنانچہ ان میں سے بعض کو اس نقض عہد کی پاداش میں قتل کر دیا گیا، اور بعض کو مدینہ منورہ سے جلا وطن کر کے باہر نکال دیا گیا۔ اب یہ تین یہودی قبیلے تھے، بعد میں ان کا نتیجہ یہ ہوا کہ تینوں یہاں سے نکال دیے گئے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ مسلمان چاہتے تھے، نبی چاہتے تھے کہ ان کے ساتھ امن کا معاہدہ کر کے ہم امن سے رہیں، لیکن وہ ہمیشہ شرارت کرتے تھے، ہمیشہ مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے تھے۔ تو مسلمان صبر کرتے رہے۔ جب مسلمانوں کے پاس طاقت آئی، مسلمانوں کے پاس قوت آئی، تب مسلمانوں نے پھر ان معاہدہ توڑنے والے، دھوکہ دینے والے یہودیوں کو سبق سکھایا۔ اب کس کو کیسے سبق سکھایا، تو اس کا سوال آگے ہے۔ سوال نمبر 103 ہے، یہود بنی قینقاع کا مدینہ منورہ سے خروج و صفایا کیسے مکمل ہوا، اور ان کا یہاں سے صفایا و ازالہ کیوں ہوا تھا؟ بنو قینقاع سے شروع کر رہے ہیں۔ تین قبائل میں سے ایک قبیلہ بنو قینقاع ہے۔ تو ان کا کیا حال ہوا، کیا کیا تھا انہوں نے، اور سزا کیا ملی؟ کیونکہ مدینہ کے حاکم اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اب مدینہ کی حکومت آپ کے پاس ہے، اس کا مطلب مدینہ کے اطراف میں جو یہودی آبادیاں ہیں وہاں کے بھی حاکم آپ ہی ہیں، وہاں کے بھی حاکم آپ ہی ہیں۔ بس اتنا ہے کہ جو جس مذہب پر ہے اس کو اپنے مذہب کے حساب سے عمل کرنے کی آزادی تھی۔ یہودی اپنے اپنے عقیدے کے حساب سے عبادت کرتے تھے، مسلمان اپنی عبادت کرتے تھے، مشرکین اپنی عبادت کرتے تھے۔ تو بنو قینقاع کے جو یہودی تھے تو کہتے ہیں کہ مدینہ سے نکالے جانے کی داستان اس طرح سے ہے کہ جب اللہ عز و جل کی خاص مدد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ پر مقام بدر میں فتح حاصل کر لی، تو اس سے اس قبیلے بنو قینقاع کے یہودی حسد کی آگ میں جل بھن کر رہ گئے۔ جنگ بدر میں جب مسلمانوں کو فتح ملی، مشرکین مکہ شکست کھا گئے، ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے، تو یہودیوں کو مسلمانوں سے حسد ہونے لگا۔ حسد کس چیز کا؟ جبکہ شکست کھانے والے مکہ کے ہیں، فتح پانے والے مدینہ کے ہیں، اور یہود بھی مدینہ کے ہیں، تو ہمارے شہر کے ہیں، ہمارے شہر کے لوگ فتح یاب ہو گئے تو خوشی ہونی چاہیے۔ ان کو تو پریشانی تھی، حسد میں جل بھون رہے تھے۔ وجہ کیا تھی اس سے؟ تو وجہ یہ تھی کہ اگر یہ جس طرح سے ان کی طاقت بڑھ رہی ہے اگر ایسی طاقت بڑھتے چلے گئی تو مدینہ کے قریب میں سب سے بڑی طاقت دوسری اگر کوئی ہے تو مکہ ہے۔ اگر دوسری کوئی بڑی طاقت ہے تو مکہ ہے۔ اگر مکہ والے شکست کھا گئے، وہ کمزور ہو گئے، تب ایسی صورت میں کبھی اگر ہم سے پنگا ہوا اور ہم سے ان کی لڑائی ہو گئی تو پھر ہماری مدد کرنے والا کون ہوگا؟ ہم اپنی جان بچانے کے لیے کہاں بھاگیں گے، کس کے پاس جائیں گے، کس سے اپیل کریں گے کہ ہمیں بچاؤ، ہماری مدد کرو؟ تو ایسی صورت میں ان کو اپنے مستقبل کا خوف ہونے لگا، مستقبل کا ڈر انہیں ستانے لگا۔ اسی وجہ سے بدر کے میدان میں مسلمانوں کی فتح کی وجہ سے وہ لوگ پریشان ہو گئے تھے۔ لہذا انہوں نے کیا کیا؟ اپنی شرارتوں، خباثتوں اور لڑانے بھڑانے کی حرکتوں میں وسعت اختیار کر لی، خلفشار پیدا کرنا شروع کیا۔ چنانچہ جو مسلمان ان کے بازار میں جاتا اس سے وہ مذاق و استہزاء کرتے، اسے اذیت پہنچاتے، حتیٰ کہ مسلمان عورتوں سے بھی چھیڑ چھاڑ شروع کر دی۔ یعنی انہوں نے شرارت کرنا شروع کر دیا، جبکہ نبی نے ان کے ساتھ امن کا معاہدہ کیا تھا کہ ہمارے درمیان امن رہے گا، ہم امن سے رہیں گے، ہم آپ کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، آپ ہم کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ لیکن انہوں نے جب بازار میں مسلم خواتین جاتی
تو انہیں یہ چھیڑتے، انہیں تکلیف دیتے، ان کا مذاق اڑاتے۔ صحابہ جاتے تو جب تنہا دیکھتے تو وہاں انہیں بھی پریشان کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اسی طرح جب صورتحال زیادہ سنگین ہو گئی اور ان کی سرکشی خاص بڑھ گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع فرما کر وعظ و نصیحت کی، رشد و ہدایت کی دعوت دیتے ہوئے ظلم و بغاوت کے انجام سے ڈرایا، لیکن اس سے ان کی بدماشی اور غرور میں کچھ اور ہی اضافہ ہو گیا۔ تو نبی نے ایک کام یہ کیا تھا کہ جب وہ شرارت کرنے لگے تھے تو اس وقت آپ نے ان کو جمع کر کے پہلی مرتبہ نصیحت کی، سمجھایا ان کو کہ آپ یہ راستے سے ہٹ جاؤ، یہ برائی بند کر دو، یہ شرارت کرنا روک دو، کیونکہ ہمارے درمیان امن کا معاہدہ ہوا ہے۔ لیکن اس نصیحت کا بھی ان پر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ چنانچہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ وغیرہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو بدر کے دن شکست دے دی اور آپ مدینہ تشریف لائے تو بنو قینقاع کے بازار میں یہود کو جمع کیا اور فرمایا، اے جماعت یہود، اس سے پہلے اسلام قبول کر لو کہ تم پر بھی ویسے ہی مار پڑے جیسی قریش پر پڑ چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں اس بنا پر خود فریبی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ تمہاری مدبھیڑ قریش کے اناڑی اور ناآشنائے جنگ لوگوں سے ہوئی اور تم نے انہیں مار لیا۔ اگر تمہاری لڑائی ہم سے ہو گئی تو پتہ چل جائے گا کہ ہم مرد ہیں اور ہمارے جیسے لوگوں سے تمہیں پالا نہ پڑا تھا۔ نبی نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھیے آپ لوگ اسلام قبول کر لو، ورنہ اس طرح کی شرارتیں کرتے رہو گے تو پھر مار پڑے گی، نقصان ہوگا آپ کا۔ آپ نے بدر کے میدان میں مکہ کے قریش کا حال دیکھ لیا تو انہیں ایسا لگنے لگا کہ شاید محمد ہمیں ڈرا رہے ہیں۔ تو جواب یہ دیا انہوں نے کہ آپ کا جو مقابلہ ہوا بدر کے میدان میں وہ مکہ کے اناڑیوں سے ہوا ہے، وہ اناڑی لوگ ہیں، ان کو نہ جنگ کرنا آتا ہے نہ جواب دینا آتا ہے، کبھی ہم سے مقابلہ ہو جانے دیجئے، پھر دیکھیں گے، پھر آپ کو پتا چلے گا کہ مقابلہ کیا ہوتا ہے اور ایک مرد کیا ہوتا ہے۔ یعنی انہوں نے گویا کہ آگے چل کر نبی کو مقابلے کی دعوت بھی دے دی کہ اگر جب ہمارا مقابلہ ہوا تو پھر ہم آپ کو بری طرح سے ماریں گے، خطرناک طریقے سے آپ پر حملہ کریں گے، آپ ہمارے سامنے ٹک نہیں سکو گے۔ گویا کہ اس طرح سے انہوں نے اشارہ دے دیا کہ ہم بہت سخت ہیں آپ کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ یہ لوگ ہمیں کیا کہنا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت یہ آیت نازل فرمائی، قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الى جہنم وبئس المہاد قد كان لكم آیۃ فی فئتین التقتا فئة تقاتل فی سبیل اللہ وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء ان فی ذلك العبرة لأولی الابصار۔ یہ العمران آیت نمبر 12 اور 13 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں سے کہہ دو کہ ستغلبون وتحشرون الى جہنم، ان قریب تم مغلوب ہو جاؤ گے اور جہنم میں ڈالے جاؤ گے، وبئس المہاد، اور جہنم بڑا برا ٹھکانہ ہے۔ قد كان لكم آیۃ فی فئتین التقتا، جن دو گروہ میں ٹکر ہوئی ان میں تمہارے لیے نشانی ہے۔ فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا، وہ اخری کافرۃ، اور دوسرا کافر تھا، یرونہم مثلیہم رأی العین، یہ ان کی آنکھوں دیکھنے میں اپنے سے دو گنا دیکھ رہے تھے۔ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اور اللہ اپنی مدد کے ذریعے جس کی تائید چاہتا ہے کرتا ہے۔
ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، اس کے اندر یقیناً نظر والوں کے لیے، عقل مندوں کے لیے عبرت ہے۔ بہرحال بنو قینقاع نے جو جواب دیا تھا اس کا مطلب صاف صاف اعلان جنگ تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا غصہ پی لیا اور صبر کیا، مسلمانوں نے بھی صبر کیا اور آنے والے حالات کا انتظار کرنے لگے۔ یعنی نبی کو اندازہ ہو گیا کہ ہم تو ان سے امن کا معاہدہ کرنا چاہتے ہیں، ہمارا ان سے مسئلہ ہے ہی نہیں، مکہ اور مکہ کے باشندوں سے مسئلہ تھا، وہ ہم پر حملہ کرنا چاہتے تھے، ہم وہ شہر چھوڑ کر یہاں آ گئے، یہاں آنے کے بعد بھی وہاں کے لوگ ابھی بھی ہم کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے، تو ہم نے ان سے جنگ کیا، بدر کے مقام پر ان کو شکست ہو گئی۔ ان سے ہماری نہ پہلی جنگ تھی نہ ابھی کوئی جنگ ہے، تو ہم سے جب ان کی پہلی ملاقات ہوئی ہے ہم نے تو ان سے امن کا معاہدہ کیا ہوا ہے، لیکن ان لوگوں کی نیت الگ الگ دکھائی دیتی ہے۔ یہ لوگ امن کا معاہدہ تو ہم سے کر رہے ہیں، لیکن یہ موقع کی تلاش میں ہیں کہ جب انہیں ہمیں ہمارے خاتمے کا موقع ملے گا وہ برابر وہ کام کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس طرح سے کہتے ہیں کہ ادھر اس نصیحت کے بعد یہود بنو قینقاع کی جرأت رندانہ اور بڑھ گئی۔ چنانچہ تھوڑے ہی دن گزرے تھے کہ انہوں نے مدینے میں بلوہ اور ہنگامہ برپا کر دیا، جس کے نتیجے میں انہوں نے اپنے ہی ہاتھوں اپنی قبر کھود لی اور اپنے اوپر زندگی کی راہ بند کر لی۔ کیا تھا وہ ہنگامہ؟ بنو قینقاع نے ایک ہنگامہ برپا کر دیا مدینہ منورہ کے اندر۔ وہ ہنگامہ کیا تھا؟ ابن ہشام نے ابو عون سے روایت کی ہے کہ ایک عرب عورت بنو قینقاع کے بازار میں کچھ سامان لے کر آئی اور بیچ کر کسی ضرورت کے لیے سنار کے پاس جو یہودی تھا بیٹھ گئی۔ ایک عرب عورت تھی، یعنی وہ عورت مسلمان تھی، بنو قینقاع کے بازار میں کچھ سامان لے کر آئی، مطلب یہ کہ بنو قینقاع جو یہودی قبیلہ ہے ان کا اپنا ایک بازار بھی تھا، اور وہ بازار میں جیسے یہودی مدینہ کے مسلمانوں کے بازار میں آتے تھے ویسے مسلمان بھی ان کے بازار میں جاتے تھے، تو ایک دوسرے کے بازار میں جانا آنا ایک معمول سی بات تھی، اور نبی نے اس کے لیے بھی امن کا معاہدہ کر دیا تھا کہ ہمارے بازار میں آپ آ سکتے ہو، آپ کے بازار میں ہم جا سکتے ہیں۔ لیکن جنگ بدر کے بعد بنو قینقاع جنہوں نے نبی کو دھمکی دے دیا تھا کہ تم نے تو اناریوں سے مقابلہ کیا ہوا ہے، ابھی ہم مردوں سے تمہارا پالا ہی نہیں پڑا ہے، کبھی پڑھنے تو پھر دیکھیں گے، تو یہاں انہوں نے اب آہستہ آہستہ شرارتوں میں اضافہ کر دیا۔ وہ اضافہ اس طرح سے کیا کہ وہ عرب عورت جو ان کے علاقے میں گئی تھی ایک سنار کے پاس جو یہودی تھا اس کی دکان پر بیٹھ گئی، اب سامان بیچنے کے بعد تھوڑا سا آرام کرنے کے لیے کسی جگہ وہ ٹھہر گئی۔ یہودیوں نے اس کا چہرہ کھلوانا چاہا مگر اس نے انکار کر دیا۔ جیسے کبھی کبھار ہم ہمارے ہندوستان کے اندر دیکھتے ہیں کہ جو کافر ہیں کبھی مسلمانوں کے ساتھ اس طرح کی حرکت کر بیٹھتے ہیں، تو اس عورت نے اپنا چہرہ نہیں دکھایا، اس پر سونار نے چپکے سے اس کے کپڑے کا نچلا کنارہ پچھلی طرف باندھ دیا، اور اس عورت کو خبر ہی نہیں ہوئی، کپڑے کا ایک حصہ اس نے پیچھے کسی چیز سے باندھ دیا۔ جب وہ اٹھی تو وہ اس سے بے پردہ ہو گئی، یعنی جب جیسے ہی وہ خاتون کھڑی ہوتی ہے تو چونکہ کپڑے کا ایک کنارہ نیچے باندھا ہوا تھا تو اس کی وجہ سے کپڑا اتر گیا اور اس سے وہ بے پردہ ہو گئی، کپڑا اس کے بدن سے نیچے گر گیا۔ یہ دیکھ کر اب یہودی زور زور سے ہنسنے لگے، یعنی عورت کو وہ بے پردہ کر کے کپڑے اتار کے اس طرح سے اس کو رسوا کر کے مذاق اڑانے لگے۔ اس پر اس عورت نے زور سے چیخ ماری، آواز لگائی، جسے سن کر ایک مسلمان نے اس سونار پر حملہ کیا اور اسے مار ڈالا۔ اسی جگہ پہ ایک مسلمان پہنچتا ہے اور سونار پر حملہ کر کے اس کو قتل کر ڈالتا ہے۔
اب یہ پہلا قتل ہوا تھا مسلمان کے ہاتھ سے ایک یہودی کا، اور وہ بھی اس واقعے کی بنا پر۔ یہاں پر پھر اس کے جواب میں، کیونکہ وہ بازار بنو قینقاع کا تھا، یہودیوں کا بازار تھا، تو جیسے یہ ہنگامہ ہوا فوراً یہودی جمع ہو گئے، اور یہودیوں نے اس مسلمان پر حملہ کر کے اسے قتل کر دیا۔ تو یہ دوسرا قتل ہوا یہودیوں کی جانب سے ایک مسلمان کا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ یہ یہودیوں کے ساتھ جھڑپ میں پہلی مرتبہ اس طرح کا قتل کا واقعہ پیش آتا ہے۔ شروعات ہوئی تھی چھیڑخانی سے، تو مسلمان نے اس یہودی کا قتل کیا اور یہودیوں نے مل کر اس مسلمان کا قتل کر دیا۔ اس کے بعد مقتول مسلمان کے گھر والوں نے شور مچایا اور یہود کے خلاف مسلمانوں سے فریاد کی۔ اب جو مسلمان کو یہودیوں نے مل کر مارا تھا، اس کے گھر والوں نے شور مچایا اور مسلمانوں کو بلایا کہ یہاں یہودیوں کی بھیڑ ہے، مسلمانوں آؤ 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 آپ بھی، اور اس طرح سے ہم ان کا مقابلہ کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان اور بنی قینقاع کے یہودیوں میں بلوا ہو گیا، یعنی ہنگامہ ہو گیا۔ دونوں طرف سے، ادھر سے مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد، ادھر سے یہودیوں کی دوسری بڑی تعداد۔ اس ہنگامے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ آپ نے مدینے کا انتظام ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ بن عبد المنذر کو سونپا، اور حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو عبد المطلب کے بیٹے ہیں، نبی کے چچا ہیں، ان کے ہاتھ میں مسلمانوں کا جھنڈا دیا۔ اللہ کے لشکر کے ہمراہ بنو قینقاع کا رخ کیا۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھنڈا ان کے ہاتھ میں دے کر اس طرح سے ایک لشکر لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو قینقاع کی طرف نکلے۔ مدینہ میں آپ کی غیر موجودگی میں ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذمہ دار رہے۔ جب بنو قینقاع کے لوگوں نے دیکھا کہ مدینہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی ایک بڑی تعداد میں ہمارے علاقے کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو سب کے سب یہاں وہاں سے بھاگ کر قلعوں میں داخل ہو گئے۔ ان کے پاس قلعے تھے، ان کے پاس قلعے بنے ہوئے تھے، اور بڑے بڑے محل نما گھر بنے ہوئے تھے، اس کے بڑے بڑے دروازے ہوتے تھے، بڑی کوٹڑیاں ہوتی تھی کہ باہر سے اندر جانے میں دشواری ہوتی تھی، کوئی باہر سے ان پر حملہ نہیں کر سکتا تھا۔ مضبوط دیواریں، مضبوط دروازے، مضبوط چھت، ان سب نے مل کر کیا کیا کہ جن کو جہاں موقع ملا وہاں جا کر اس طرح سے انہوں نے پناہ لے لی۔ آپ نے ان کا سختی سے محاصرہ کر لیا۔ یہ جمعہ کا دن تھا، شوال سن 2 ہجری کی 15 تاریخ کی، 15 شوال کو سن 2 ہجری جمعہ کے دن آپ نے بنو قینقاع کے علاقے کا پورا محاصرہ کر لیا، اور 15 روز تک یہ محاصرہ جاری رہا۔ یعنی شوال کی 15 تاریخ سے لے کر شوال کی 30 تاریخ تک پورا مہینہ، 15 دن تک کے اس علاقے کا محاصرہ کر کے رکھا، چاروں طرف سے ان کو گھیر لیا۔ اب یہ لوگ جو اندر ہے وہ باہر نہیں جا سکتے، جو باہر ہے وہ اندر نہیں آ سکتے۔ ظاہر سی بات ہے، تو جب تک کہ ان کے پاس کھانا پانی ہے وہ اندر تو رہ سکیں گے، لیکن جیسے چیزیں ختم ہونے لگے گی، ظاہر سی بات ہے ان کو باہر آنا پڑے گا، بازار کے لیے، خرید و فروخت کے لیے، کھیتیوں میں کام کاج کے لیے۔ لیکن 15 دن تک ان کو اس کا موقع نہیں ملا۔ ان 15 دنوں میں ایسا ڈر اور خوف میں مبتلا ہو گئے وہ لوگ، انہیں اندازہ نہیں تھا کہ مسلمانوں کے پاس اتنی طاقت ہوگی
اور مسلمان اتنی ہمت کر سکیں گے کہ ہمارا محاصرہ کرے. ان کے محاصرے کا بھی ان کو اندازہ نہیں تھا کہ ان کا محاصرہ کیا جائے گا. وہ یہ سمجھتے تھے کہ مدینہ جو شہر ہے، مدینہ میں کوئی قلعہ نہیں ہے. ہمارے پاس قلعے ہیں، مدینہ میں ایسا کوئی بڑا گھر نہیں ہے جہاں مسلمان محفوظ ہو کر جمع ہو سکے. ہمارے پاس ایسے بہت سے گھر ہیں جہاں ہم اندر داخل ہو جائیں تو باہر کی کوئی چیز ہم پر اثر نہیں کرے گی. تو انہیں اپنے یہ حفاظتی جو چیزیں تھیں اس کی وجہ سے اطمینان تھا کہ ہم چاہے جو کریں ہمارا نقصان ہونے والا نہیں ہے. لیکن ایسا ہوا کہ ان 15 دنوں کے اندر ان کی ہوا نکل گئی. وہ پریشان ہو گئے، گھبرا گئے، اور اب ان کے کھانے پینے کے لالے پڑ گئے. 15 دنوں تک ان کا آہستہ آہستہ راشن ختم ہوتا چلا گیا. وہ پانی کے دانے کے محتاج ہو گئے، اور مجبور ہو کر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی شکست مان لی اور فریاد کرنے لگے کہ ہمیں باہر آنے کا موقع دیا جائے. تو کہتے ہیں کہ بنو قینقاع نے اس شرط پر ہتھیار ڈال دیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جان، مال، آل و اولاد، عورتوں کے بارے میں جو فیصلہ کریں گے انہیں منظور ہوگا. اس کے بعد آپ کے حکم سے ان سب کو باندھ لیا گیا. آخر میں انہوں نے یہ طے کیا کہ ٹھیک ہے، یعنی ایسے بھوکے پیاسے مرنے سے بہتر ہم آپ کے حوالے ہو جاتے ہیں. آپ ہمارے بارے میں کیا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں کیجیے. تو پھر آپ نے ان سب کو قیدی بنانے کا حکم دیا. بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منافق کے ساتھ جس کے اظہار اسلام پر ابھی کوئی ایک ہی مہینہ گزرا تھا رعایت کا معاملہ کیا، اور اس کی خاطر ان سب کی جان بخشی کر دی. کون تھا وہ منافق؟ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی. عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین یہاں بیچ میں آ گیا، اور اس نے نبی سے آ کر مطالبہ کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کو معاف کر دیجئے. یہ جو بنو قینقاع کے لوگ قیدی بنائے گئے ہیں آپ کے پاس، ان سب کو معاف کر دیجئے. رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی یہ مدینہ کے بڑے لوگوں میں سے تھا، بڑا انسان تھا، بڑا نام تھا، اس کا ایک مقام تھا معاشرے کے اندر. اور اس نے ایمان تو قبول نہیں کیا تھا، لیکن ابھی 1 مہینہ پہلے ہی اپنے ایمان کا اظہار کیا تھا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں. جب اس نے آ کر درمیان میں بات کی صلح کے لیے اور ان کی معافی کے لیے یہود کی طرف سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منافقین کے سردار کے مقام کا لحاظ رکھتے ہوئے ان یہودیوں کو معاف کر. لیکن آپ نے ایک کام یہ کیا کہ ان کی سزا یہ ہوگی کہ یہ سب کے سب مدینہ سے نکل جائیں گے، مدینہ میں نہیں رہیں گے. انہیں ہم قتل تو نہیں کریں گے، معاف کر دیتے ہیں، لیکن ان کو مدینہ میں نہیں رہنا ہوگا، سب مدینہ سے نکل جائیں. چنانچہ یہ سب حضرات شام کی طرف چلے گئے، اور تھوڑے ہی دنوں بعد وہاں اکثر کی موت واقع ہو گئی. شام کے علاقے کی طرف یہ بنو قینقاع کے لوگ چلے گئے، اور کہتے ہیں کچھ دنوں کے بعد ان میں سے اکثر لوگ وہاں مر گئے. اب وہ کیا کیا حادثہ ہوا، کیسے ہوا، اس کی تفصیل الگ ہے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اموال ضبط کر لیے، جن میں سے 3 کمانیں، 2 زرہیں، 3 تلواریں، 3 نیزیں اپنے لیے منتخب فرمائے، اور مال غنیمت میں سے خمس بھی نکالا. غنائم جمع کرنے کا کام محمد بن مسلمہ نے انجام دیا. ان سب کو وہاں سے نکال دیا گیا اور ملک شام کی طرف بھیج دیا گیا. جو مال تھا وہ مال یہ جمع کر لیا گیا، اور اس کو بیت المال میں جمع کر کے جو مجاہدین تھے
ان لوگوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ تو یہ پہلا یہودی قبیلہ تھا بنو قینقاع نام کا، جنہوں نے مدینہ میں رہتے ہوئے بار بار مدینے والوں کے ساتھ بری حرکتیں کرتے کرتے ایک عورت کے ساتھ چھیڑخانی کی، اور نتیجے میں پھر ان کو اپنے گاؤں سے، اپنے شہر سے، اپنے گھروں سے ہاتھ دھونا پڑا۔ غنیمت ہے کہ وہ لوگ منافق کے سردار عبداللہ بن ابی کی بات کرنے پر ان کی جان محفوظ ہو گئی، لیکن ان کو وہاں سے نکل جانا پڑا۔ اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ یہود کی فطرت میں ہے یہ کہ وہ ہمیشہ دھوکہ دیتے ہیں۔ دوسری چیز، ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ جب انسان کہیں پر بھی کسی کو دھوکہ دے، نقصان پہنچائے، تو کبھی نہ کبھی اس کا انجام برا ہوتا ہی ہے، کبھی نہ کبھی اس کا انجام برا ہوتا ہی ہے۔ کہاں یہ یہود جو مدینہ میں رہتے تھے، زمانے سے انہوں نے یہاں کے بازار پر قبضہ کیا ہوا تھا۔ یہ نبی مکہ سے آئے اور انہوں نے ان کا کام کر دیا۔ تو ظلم کرنے والوں کا خاتمہ کون کرے گا اور کرنے والا کہاں سے آئے گا، اس کا بھی کسی کو اندازہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینہ کے اطراف میں رہنے والے ان ظالم یہودیوں کے خاتمے کے لیے مکہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ روانہ کیا۔ ایک طرف تو آپ وہاں سے اپنی جان بچاتے ہوئے، ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے، مسلمانوں کی حفاظت کرتے ہوئے مدینہ آئے تھے، اور یہاں آنے کے بعد یہاں کے ظالموں کا صفایا ہوتا چلا گیا۔ یہ مدینہ کے لیے ضروری تھا کہ جس شہر میں آپ رہ رہے ہیں، اب وہ شہر امن والا ہو، اطراف سے کہیں سے بھی اس کو شہر کو دھوکہ نہ ہو۔ تو یہاں تک آج کا یہ درس ہے، سوال نمبر 103 اور اس کا جواب ہم نے دے دیا۔ انشاءاللہ اسی طرح سے یہ سلسلہ وار آگے ہمارا یہ درس چلتا رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔